بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، اسلام کے غیور مسلمانوں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا تم کو گواہ بنا کر، جنت کی بشارت سنانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، روشن چراغ۔ خوشی مناؤ مسلمانوں، اے مسلمانوں خوشی مناؤ کہ خدا کی طرف سے ان کے لیے بڑا رتبہ ہے۔ حق تبارک و تعالی شانہ نے اس مقدس آیت میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 وصف بیان فرمائے ہیں۔ کتنے؟ ایک دو نہیں بلکہ 8 وصف بیان فرمائے ہیں۔ پہلا وصف ہے یا ایھا النبی، یعنی اے صاحب وحی۔ دوسرا وصف ہے انا ارسلناک، یعنی اے رسول، صاحب کتاب اور صاحب شریعت۔ اور تیسرا وصف ہے شاہدہ، یعنی گواہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سارے نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت امت کے سامنے خدا کا پیغام پہنچا دینے پر گواہی دیں گے، تب سارے انبیاء اپنی امت سے مقدمہ لیں گے۔ آپ کی شہادت سے انبیاء کی فتح ہوگی۔ یا دوسرے معنی یہ سمجھیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں آخرت کی باتوں کے گواہ، جنت دوزخ کے موجود ہونے، آسمان کے وجود، عرش اور کرسی کے ثبوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ملاحظہ فرما کر سچی گواہی دینے آئے ہیں، اور آخرت میں مسلمانوں کے ایمان کی گواہ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کرے گا، جس کی وجہ سے ہر ایک مسلمان کے ایمان کو دیکھ سکیں گے، اور پھر ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ چوتھا وصف ہے مبشرہ، یعنی اہل ایمان کو جنت کی بشارت سنانے والے، اول جنت کا دروازہ کھلوانے والے۔ پانچواں وصف ہے نذیرہ، منکروں کو، کافروں کو اللہ کے عذاب، خدا کے غصے سے ڈرانے والے۔ چھٹا وصف ہے داعیہ، داعیا الی اللہ، یعنی بچھڑے یا اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو خدا سے ملانے والے، بھولوں کو راہ بتانے والے، کافروں کو دین سکھانے والے۔ ساتواں وصف ہے سراجا منیرا، یعنی روشن چراغ۔ یہاں چراغ سے مراد سورج لیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورج کو چراغ کہا گیا ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات موجودہ سورج سے چند باتوں میں مشابہت ہے۔ پہلی نسبت، سورج اکیلا اس زمین کے لیے روشنی دینے والا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سارے جہاں میں ہدایت پھیلانے والے، جہاں بھر کے لیے اکیلے نبی ہیں۔ دوسری نسبت، سورج اپنی روشنی میں کسی اور چیز کا سوائے خدا کے محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت، رسالت، شفاعت میں سوائے خدا تعالی کے دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور میں بتاؤں تیسری نسبت یہ ہے کہ رات کو آسمان پر ستارے، چاند روشن ہوتے ہیں، مگر جب سورج نکلتا ہے
تارے ہوں، لیمپ ہو، ہر قسم کی روشن چیزیں اور نورانی کرے سب بے نور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہزاروں نبی، بہت سے رسول تشریف لائے، جہاں میں بہت سا نور پھیلایا، مگر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت چمکا، سب کے چراغ بے نور ہوئے۔ صاف ارشاد ہے کہ اگر آج موسیٰ بھی تشریف لائیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہو کر رہیں۔ چوتھی نسبت موجودہ سورج کی شان ہے کہ اپنے پوجنے والے کو یکساں نور پہنچاتا ہے، چاہے پوجنے والا ہو اس کو بھی، جو سورج کو نہیں مانتا اس کو بھی برابر روشنی پہنچاتا ہے، دوست دشمن کو برابر نفع دیتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات سے دوست بھی دشمن کو بھی برابر نفع پہنچا۔ آج آپ کے طفیل کفار سے عذاب اٹھ گیا، کوئی کتنا ہی کفر کرے، کوئی کتنا ہی گناہ کرے، مگر دنیا میں کسی پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اگلی امتوں کی طرح نہ آئے گا، سب کو امن دیا، سب کے لیے امن کے باعث بنے، آپ ہوئے سب کے لیے امن کا باعث۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر مسلمان سب کے لیے شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ یہ چند باتیں ہیں جن کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کہا گیا ہے، ورنہ آپ کا مرتبہ تو سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اب سنیے نبوت کی ابتدا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 40 برس کا ہوا، نبوت کے آثار شروع ہوئے۔ شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے، ادھر سورج نکلتا، ادھر خواب کا ظہور ہوتا، اس کی تعبیر ظاہر ہوتی۔ 6 ماہ تک برابر یہی حال رہا۔ شب کو جو کچھ خواب میں نظر آیا، صبح کو خواب کا واقعہ منوعاً سب کے سامنے، منوعاً یعنی اللہ کے نبی کے سامنے موجود ہوتا۔ وحی کے نازل ہونے سے 3 رات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے آن کر آپ کو جگایا، صفا مروہ کے قریب لے جا کر آپ کا پیٹ چاک کیا، قلب کو دھویا، کچھ انوار و برکات دل میں بھر کر ٹانکے لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے پیر زمین اور سر آسمان پر ہے، اس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، پیر زعفرانی ہے، سب پر سبز زمرد کے ہیں، یاقوت سرخ کا قدرتی توق گلے میں پڑا ہوا ہے، ماتھا چاند کی طرح روشن، پیشانی پر نورانی قلم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان قد و قامت کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگے۔ فرمایا آپ کون ہیں؟ میں نے آپ سے بڑا قد و قامت والا، آپ سے اچھا حسن سلوک اور آپ سے اچھا حسن اور جمال والا کسی کو نہیں دیکھا۔ عرض کیا انا الروح الامین الی التائبین وانت سید المرسلین، کہ میں جبرائیل امین ہوں جو تمام انبیاء کے پاس بھیجا جاتا ہوں، اور آپ یا حضرت سید المرسلین ہیں، آپ نبی ہیں۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے غائب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بی بی خدیجہ سے بیان فرمایا اور اپنے خوف اور دہشت کا ذکر فرمایا۔ اس مبارک بی بی نے عرض کیا کہ ضرور حق تعالیٰ کو کوئی بڑا مرتبہ آپ کو عطا کرنا ہے، آپ کسی طرح کا خوف دل میں نہ لائیں اور بدستور غار میں تشریف لے جائیں۔ جب اس واقعے کو 3 روز گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے، یک بیک آواز آئی یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ معلق آسمان زمین کے درمیان سونے کی کرسی کے اوپر ایک عظیم الشان شخص بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ڈرے، فوراً ہی وہ شکل انسانی میں غار کے اندر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا یا حضرت پڑھیے۔ جناب نے کہا میں انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے عذر کیا، تب اس نے جناب کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت زور سے گلے سے لگا کر دبوچا، پھر چھوڑ کر فرمایا اقرا یعنی پڑھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی عرض کیا، وہی عذر کیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوبارہ پہلی دفعہ سے زیادہ دبایا، پھر فرمایا پڑھو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کیا، پھر تیسری مرتبہ سب سے زیادہ زور سے بھیج کر فرمایا اقرا۔
اچھا اب پڑھو. تیسری دفعہ جناب نے فرمایا بتاؤ کیا پڑھوں؟ جو تم پڑھاؤ میں وہ پڑھوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہ شروع اللہ کے نام سے جس نے جہاں کو پیدا کیا اور پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. پڑھو رب تمہارا بڑا کرم فرمانے والا ہے. یہ آیتیں پڑھا کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غار سے نکلے اور یہ فرما گئے کہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں اور آپ رسول ہیں سارے جہاں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الدعوانا